میرے ایک ساتھی تھے، ان کی مثال تمہارے سامنے دے رہا ہوں، نام نہیں لوں گا، ایسے ہی مثال دیتا ہوں۔ میرے ساتھ عمرے پہ آئے ہو، حرم میں آئے، مکے میں 14 دن گزارنا ہے، وقت کٹتا ہی نہیں وہاں پر، جلدی کٹتا ہی نہیں وقت۔ جب بھی مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد حرام میں اندر آتے، ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے۔ 5 منٹ بھی اگر اقامت کے لیے باقی ہے، وہاں ایک یہ ہے، آیا قرآن اٹھا لیا، ذرا کم سے کم صفحے تو پلٹے گا، ذرا تھوڑا سا پڑھ لے گا قرآن مجید۔ آپ دیکھیے یہ صاحب گئے، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، 14 دن بڑا پچھتائے ہیں۔ ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ واپس آئے، 14 دن ہونے کے بعد واپس آئے، 50 سال عمر ہے، کتنی؟ کہا 1 سال کے بعد پھر جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ جو اندر سے جلن ہو رہی نا، اندر سے جو جلن ہو رہی ہے، جتنا قرآن میں نہیں پڑھ سکا، پھر دوبارہ جاؤں گا، اللہ کے دونوں گھروں میں بیٹھوں گا، مدینے میں بھی مکے میں بھی، اور قرآن پڑھ کے آؤں گا۔ آپ کو تعجب ہوگا، مسجد رحمانی جہاں میں خطیب ہوں، الحمدللہ بڑے لوگوں کو قرآن پڑھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ بعد نماز عشاء، بعد نماز فجر، آدمی کی سہولت کے حساب سے عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا داخلہ کروایا۔ 1 سال میں اتنا اچھا قرآن پڑھنا سیکھے، پھر دوبارہ میرے پاس آئے، کہا میری ٹکٹ بنائیے، مجھے جانا ہے، وہ باقی کچھ ہے اسے پورا کر کے آنا ہے۔ آدمی اگر شرط، اور بڑا اچھا لگتا، 50 سال کا آدمی یسر القرآن ہاتھ میں لے کر یا نورانی قاعدہ ہاتھ میں لے کر اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا، کتنا اللہ پسند کرتا ہوگا اسے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی مجھے سننے والوں میں، یہاں بیٹھنے والوں میں قرآن پڑھنے نہیں آتا، یہ طے کرو آئندہ رمضان تک انشاءاللہ میں پڑھنا سیکھ لوں گا۔